ہر روحانی بیماری کا ٹیسٹ موجود ہے، اور اتنا آسان ہے کہ آپ کو کسی لیب میں جا کے بلڈ نہیں دینا، آپ خود ہی اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ کیا میں واقعی اسپرچولی سک ہوں، بیمار ہوں۔ سنیے، ایک بیماری ہے حسد۔ انسان کہتا ہے کہ نہیں، میں کسی سے حسد نہیں کرتا، میرے اندر حسد نہیں ہے۔ یہ عام طور پہ ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے۔ دیکھیں، روحانی بیماریوں کا ٹیسٹ یہی ہے کہ وہ ٹیسٹ تب ہوتی ہیں جب اس کا ٹائم آتا ہے، ہر وقت انسان کی وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ چلیں آپ کو اس کا ٹیسٹ بتاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ آپ کے اندر کسی کے بارے میں حسد ہے یا نہیں ہے، تو یہ نوٹ کریں کہ جب بھی آپ کے کسی قریبی کو، کسی دوست کو، بھائی کو، رشتہ دار کو کوئی نعمت مل جاتی ہے تو کیا آپ کا دل خوش ہوتا ہے یا جلنا شروع کر دیتا ہے؟ یہ اس کا ٹیسٹ ہے۔ آپ کے ساتھ اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، آپ نے بہت محنت کی تھی، ایک لڑکا کوئی خاص محنت نہیں کرتا تھا ظاہری طور پہ، لیکن اس کا جی پی اے آپ سے اچھا آ گیا۔ اب فوراً دل میں خیال آتا ہے کہ نہ شکل ہے نہ عقل ہے، اسکور میرے سے بھی ہائی۔ یہ جو کیفیت آپ کے دل میں آ رہی ہے نا، یہی حسد ہے۔ آپ کے دل میں یہ کیفیت نہیں آئی کہ یہ تو بہت اچھا اسکور کر گیا بھائی، آپ کے دل میں یہی کہ نا اس کو یہ اتنا اسکور کیسے مل گیا، ہے بھی دیہاتی، پنڈ سے آیا ہوا ہے، میں شہری ہوں، میری انگلش اچھی، میری میتھمیٹکس اچھی، فزکس اچھی، اس کو تو کچھ نہیں آتا جاتا، اس کا اتنا اسکور کیسے آ گیا؟ یہ جو ان سائڈ آپ کے اندر ایک چیز بوائل ہو رہی ہے نا، اسی کا نام حسد ہے۔ کسی نے آپ سے اچھا موبائل لے لیا تو اوپر سے کہا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اندر سے کہا تیرے سے گر ہی جائے، ٹوٹ ہی جائے کسی دن، یہ تیرے پاس کیسے آ گیا؟ اس کو حسد کہتے ہیں۔ کسی نے اچھی موٹر بائک لے لی، اچھی گاڑی لے لی، کسی کو اچھی بیوی مل گئی، حسد شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں حور کی بغل میں لنگور ہے، شکل دیکھو اس کی اور کیسی اس کو نعمت ملی ہے، ڈیزرو نہیں کرتا تھا، پتہ نہیں کیسے اس کو، کہتے ہیں بوسٹ لگ گیا۔ تو یہ جو دل میں کیفیات آ رہی ہوتی ہے نا، اس قسم کے ڈائلاگ چل رہے ہوتے ہیں، اسی کا نام حسد ہے۔ کوئی سر پہ لائٹ تھوڑی آن ہونی ہوتی ہے، اسی کیفیت کا نام حسد ہے کہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا، اسے کیسے مل گیا۔ لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ کسی کے بچے پڑھ لکھ کے لائق ہو جائیں، اس سے حسد شروع ہو جاتا ہے، چاہے سگا بھائی کیوں نہ ہو، اپنے بچے نہ پڑھ سکے، اس کے بچے پڑھ لکھ کے لائق ہو گئے تو اس کا حسد شروع ہو گیا۔ تو یہ حسد بہت خطرناک روحانی بیماری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حسد کی وجہ سے نیکیاں انسان کی ایسے جل جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، اور حسد کرنے والا سب سے پہلے اپنا نقصان کرتا ہے، اپنے آپ کو جلاتا ہے۔ تو یہ ایک روحانی بیماری ہے۔ اب آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، خود اپنا ٹیسٹ اپنے اوپر اپلائی کر لیں۔ کیا آپ کے دل میں کبھی کسی کے بارے میں ایسی کیفیت نہیں آئی؟ اگر آئی ہے تو پھر آپ کے اندر یہ روحانی بیماری موجود ہے۔ اس کو تسلیم کیجئے، کیونکہ یاد رکھیے کہ جب تک کوئی مریض اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتا کہ میں بیمار ہوں، وہ علاج کی کوشش شروع نہیں کرتا۔ مانے گا میں بیمار ہوں تو علاج کی طرف آئے گا نا۔ جب وہ کہے گا نہیں جی نہیں خیر ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور بیماری بڑھتی چلی جائے گی۔ اسی طرح ایک اور روحانی بیماری ہے جس کا نام ہے تکبر۔ تکبر انسان میں ہر وقت نہیں ہوتا، تکبر کا بھی ٹیسٹ ہے باقاعدہ۔ آپ کو اپنی ذات اچھی لگنے لگے کہ میں بڑا ویل پالشڈ ہوں، ویل سیولائزڈ ہوں، اور دوسرے لوگ میرے سے اخلاق میں، تعلیم میں، ہر چیز میں کم ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر تکبر ہے، آپ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے،
ہوتے ہیں نا کلاس میں کچھ بچے اسٹڈیز میں ویک ہوتے ہیں, ان سے دوستی کرنا پسند نہیں کرتے, ان سے سلام دعا کرنا پسند نہیں کرتے. کیوں جی؟ یہ اور کیٹیگری میں سے ہے, میں اور کیٹیگری میں سے ہوں, میری کلاس ڈفرینٹ ہے. بعض لوگ برانڈیڈ چیزیں پہنتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان میں ایسا تکبر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ باقی لوگوں کو کمتر اور گھٹیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا ٹیسٹ اکثر اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے سامنے والا آپ سے کم ہو, کسی بھی لحاظ سے, مال پیسے میں کم ہو, عقل سمجھ میں کم ہو. مثلا اکثر ملازم سے بات کرتے وقت انسان کا تکبر جو ہے نا وہ خوب کھل کے سامنے آتا ہے. اللہ اکبر. اب ملازم ہے, مالی اعتبار سے کم ہے, ویسے تو انسان ہے, کوئی خطا ہو جائے, کوئی غلطی ہو جائے تو ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اس وقت خدائی کے لہجے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تکبر اسپیسیفک ٹائم کے اوپر ڈسپلے ہوتا ہے. تو اگر ایسی کیفیت آپ کی ہر وقت یا کبھی کبھی رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بیماری اندر موجود ہے. کبر وہ بیماری ہے جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا. ہمارے شیخ میں آتے ہیں کہ یہ ایٹمی بیماری ہے. ایٹم ہوتا ہے نا, بہت چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہے اس کا, لیکن اس میں انرجی کتنی ہوتی ہے, اس کا ریزلٹ کتنا بڑا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ تکبر ایسی بیماری ہے کہ اس کا رائی کا دانہ بھی اتنا ڈینجرس ہے, اتنا خطرناک ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا, اسی حالت میں وہ چلا گیا تو وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو سینکڑوں میلوں دور سنگائی دے گی, اتنی دور سے اس کو محروم کر دیا جائے گا, ڈپرائیو کر دیا جائے گا. تو بھئی اگر یہ بیماری اندر ہے تو پھر اس کا علاج کرنا چاہیے. ایک اور بیماری ہے غصہ. ماشاءاللہ یہ تو آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر پایا جاتا ہے. غصہ روحانی بیماری ہے اور یہ ہر وقت انسان کے اندر نہیں ہوتی. ظاہری بات ہے, ایک بندہ آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کی تعریفیں کر رہا ہے, آپ کو کیوں غصہ آئے گا؟ جب آپ کی طبیعت اور مزاج کے خلاف وہ بات کرے اور پھر آپ کا دل کرے کہ میں اس کو ہاتھوں سے کچھ کروں یا زبان سے کچھ کہہ ڈالوں, تو اس کا مطلب ہے آپ مکمل غصے کے اندر ہیں. کنٹرول میں غصہ آنا یہ تو صحیح ہے, کیونکہ میرے شیخ میں آتے تھے جس کو بالکل غصہ نہیں آتا وہ گدھا ہے. گدھے کو بالکل غصہ نہیں آتا, جتنا مرضی سامان ڈال دو, جتنا مرضی اس کو مارتے جاؤ, اسے غصہ نہیں آتا. تو بعض اوقات دین کے معاملات میں, غیرت کے معاملات میں غصہ آنا اچھا ہے, لیکن ایک ہوتا ہے کہ ہر وقت ہی غصے میں رہنا, کہ ایک بندہ آپ سے نارملی بات کرے اور اس کو غصے سے پٹاخ سے جواب دیا, یا کسی نے ذرا سی طبیعت اور مزاج کے خلاف بات کر لی تو اب میٹر آؤٹ ہو گیا, ہوش ہی نہ رہا, ہاتھ کیا کر رہے ہیں, زبان کیا کر رہی ہے, میں کیسے ریئیکٹ کر رہا ہوں, پتہ ہی نہ چلے. تو یہ غصہ شدید روحانی بیماری ہے. حدیث میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, کہ مسلمان کی ڈیفینیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی, تعریف بتائی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. چلے ہاتھ سے تو اکثر محفوظ رہتے ہیں, اور زبان کا زخم تو بہت برا ہوتا ہے. ہاتھ سے کسی کو تھپڑ مار دیں 2-4 منٹ تکلیف ہوگی, ٹھیک ہو جائے گا. زبان کا زخم ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک فکرہ کسی کو کہہ دیا, معافی بھی مانگ لی, لیکن جب وہ بندہ سامنے آتا ہے اس کے وہ جملے یاد آ جاتے ہیں, دوبارہ دل کو زخمی کر دیتے ہیں. تو غصے کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کے ہاتھ اور زبان چلتی ہے. ایک ایسی روحانی بیماری جو آج بہت عروج کے اوپر ہے,
اسے کہتے ہیں شہوت. شہوت کا ویسے تو لفظی ترجمہ یہ ہے کسی چیز کی چاہت اپنی نارمل ویلیو سے زیادہ ہو جانا. چاہت کا ہونا اچھی بات ہے، لیکن ایک چیز اپنی نارمل ویلیو سے بہت اوپر چلی جائے، اشتہا بہت بڑھ جائے، تو یہ ایک بیماری بن جاتی ہے. اب ہر بندے کی شہوت الگ الگ ہوتی ہے. کسی کو عورتوں کی شہوت ہوتی ہے، کسی کو مال کی شہوت ہوتی ہے، کسی کو اچھے کپڑے پہننے کی بہت شہوت ہوتی ہے، کسی کو کھانے پینے کی شہوت ہوتی ہے. ہر بندے کی شہوت الگ الگ ہوتی ہے. ویسے تو مجھے اس پہ تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چلے اس کا بھی ٹیسٹ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اگر یہ ٹیسٹ کرنا ہو کہ شہوت کی بیماری میرے اندر ہے یا نہیں ہے، تو اس کا بہت آسان ٹیسٹ ہے. جس بندے کے اندر شہوت کی بیماری حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، پھر اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کے ہاتھ پاؤں غلط استعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایک بڑا سمپل سا ٹیسٹ ہے. گھر سے نکلا کسی کام کے لیے، اب راستے بھر میں جو ہے اس کی نظریں اپنے مطلب کو، اپنے شکار کو ڈھونڈ رہی ہیں. ہمارے شیخ تو یہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کہ جیسے شکاری کتا آپ نے اگر دیکھا ہو، بعض کتوں میں یعنی خاص صفت ہوتی ہے، تو وہ اپنے شکار کو ڈھونڈتے ہیں، ہر جھاڑی کے اندر منہ ڈالتے ہیں، ہر جگہ، ہر کارنر میں، بس وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمیں ہمارا شکار ملے اور ہم اس پر اٹیک کریں. اس کیفیت کے ساتھ آج کے بعض نوجوان گھر سے نکلتے ہیں کہ ہمیں ہمارا شکار ملے اور ہم شکار کریں. یہ بالکل واضح نشانی ہے کہ شہوت کی بیماری اپنے عروج پہ پہنچی ہوئی. جو حسین چہرہ دیکھا بس دل میں خواہش ہوئی یہی مل جائے. ایک نوجوان تھا، وہ کسی بزرگ کے پاس گیا. اس نے کہا حضرت جوان ہوں، گرم خون ہوں، نظریں قابو میں نہیں رہتی، کیا کروں؟ انہوں نے کہا بھی اس کا ایک علاج ہے، بتاؤں گا، پہلے میرا کام کرو. انہوں نے کہا جی کیا؟ انہوں نے کہا ایسا کرو، یہ جو بازار ہے نا، اس بازار سے کراس کر کے جب جاؤ گے تو ادھر میرے ایک دوست رہتے ہیں، ان کو یہ دودھ کا پیالہ پکڑاؤ. اس نے کہا یہ نو بگ ڈیل، یہ کون سا بڑا کام ہے، دے آتا ہوں. انہوں نے کہا ایسے نہیں. دودھ کا پیالہ اس کو پکڑایا اور پورا اوپر تک بھر دیا، لبالب کر دیا، اور کہا دیکھو اس میں سے ایک بھی قطرہ نیچے نہیں گرنا چاہیے. اگر ایک بھی قطرہ نیچے گرا تو یہ میرا مرید ہے، تمہارے ساتھ جا رہا ہے، اور جہاں پہ قطرہ گرا یہ وہیں جوتا اتار کے بازار میں تمہاری پٹائی شروع کرے گا. اور ماشاءاللہ 6 فٹ کا ایک لمبا مرید اس کے ساتھ کر دیا. اور شیخ کا حکم ہو تو مرید کہاں پیچھے رہتا ہے. اب وہ تو پریشان ہو گیا کہ بھی میں تو اپنے کسی مسئلے کے لیے آیا تھا، انہوں نے مجھے نئے پرابلم میں ڈال دیا. خیر، مرتا کیا نہ کرتا، پیالہ پکڑا، اب مستقل دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہے اور نظریں جو ہے پیالے کے اوپر ہیں، اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے آہستہ 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 چلتا چلتا چلتا، اور مرید بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہے. اب اس کو خوف ہے کہ ایک قطرہ گرنا ہے اور اس نے تو شروع ہو جانا ہے. تو یہ ڈرتا ڈرتا بیچارہ ان کے گھر پہنچ گیا. ان کو پکڑایا اور اس نے کہا جی فلاں بزرگ نے دیا، آپ کی مہربانی، کہہ کہ یہ واپس آیا اور آ کے بڑا خوشی خوشی بتایا کہ جی مشن اکمپلشڈ، جی کام پورا ہو گیا، میں نے ایک قطرہ بھی نہیں گرایا اور میں نے پہنچا بھی دیا. تو ان بزرگوں نے کیا پوچھا؟ انہوں نے کہا اچھا اس دودھ کو چھوڑو، یہ بتاؤ آج تم نے بازار میں جاتے ہوئے کتنے نئے ماڈل دیکھے؟ وہ جو مٹھائیاں تمہیں چلتی پھرتی تنگ کرتی ہیں وہ کتنی نظر آئیں؟ کہتے ہیں حضرت میری تو مستقل نظر اس دودھ کے پیالے پہ تھی کہ اگر ایک قطرہ گرا تو یہ آپ کا مرید مجھے نہیں بخشے گا، میں نے تو نظر اٹھا کے دیکھا ہی نہیں. انہوں نے فرمایا یہی تمہارا علاج ہے کہ اگر تم ساری زندگی اپنے دل کے پیالے کی طرف نظر رکھو کہ کہیں میرے دل کے پیالے سے ایمان چھلک نہ جائے اور کل قیامت کے دن تمام انسانوں کے سامنے مجھے شرمندگی کی جوتے نہ پڑیں، تو تم اپنے دل کی اور ایمان کی حفاظت کرو گے، نظروں کی حفاظت کرو گے.
تو بھئی علاج تو موجود ہے، نظر کا زاویہ تھوڑا سا بدلنا پڑے گا، اور یہ قابل علاج مرض ہے. اگر علاج نہ کروایا تو بڑھاپے میں بھی اس سے جان نہیں چھوٹے گی. اللہ اکبر. ہمارے شیخ فرماتے ہیں، میں نے ایک جگہ بیان کیا تو ایک صاحب جو بڑی عمر کے تھے کہنے لگے ہمارے علاقے کے بہت بڑے آدمی تھے، یعنی کئی یتیم بچیوں کی انہوں نے شادیاں کروائی اور بڑے خیر کے کام کیے، بڑے مشہور آدمی تھے، ویلفیئر کے کام کرنے والے، سفید داڑھی. تو کہنے لگے حضرت میں نے آپ سے علیحدگی میں کچھ بات کرنی ہے، بہت ضروری. تو کہنے لگے میں نے ان کو ٹائم دے دیا. کہنے لگے جیسے ہی کمرہ بند ہوا بس وہ اور میں تھے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا. اتنا روئے اتنا روئے. کہنے لگے میں پریشان ہو گیا کہ آخر کوئی بہت بڑی بات ہو گئی ہوگی، اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ان کو میں نے بڑی مشکل سے جب چپ کروایا اور پوچھا کہ حضرت کیا ہوا، تو کہنے لگے کہ حضرت کچھ رحم کریں، مجھے کچھ بتائیں، کچھ سکھائیں. میری یہ عمر ہو گئی، میری داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں لیکن میری نظر قابو کے اندر نہیں ہے. تو بھئی یہ مستقل ایک بیماری ہے، اس کا علاج کروانا پڑتا ہے، یہ خود بخود ٹھیک نہیں ہو جاتی. آج کل والدین کیا کہتے ہیں، بچہ بگڑ گیا ہے اس کی شادی کر دو ٹھیک ہو جائے گا. بھئی شادی ہونے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ تو ایک بیماری ہے، اس کا علاج کروانا پڑے گا. اچھا جی، ہر چیز آج کل چونکہ لاجک مانگی جاتی ہے، دلیل مانگی جاتی ہے، تو اس کی بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے. شادی سے کیسے مسئلہ حل نہیں ہوگا؟ بھئی آپ یہ دیکھیں، جن لوگوں کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں تو کیا خیال ہے وہ دوسری گاڑیاں دیکھنا بند کر دیتے ہیں؟ نئے نئے ماڈل دیکھنے کا شوق نہیں ہوتا انہیں؟ دیکھتے. سزوکی والا ہونڈا والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ہونڈا والا مرسیڈیز والے کو، مرسیڈیز والا بی ایم ڈبلیو والے کو، وہ پھر اس سے آگے. تو شادی ہو جانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. موبائل فون ہر ایک کے پاس ہے، لیکن کیا خیال ہے جب کسی کا جیب سے نکلتا ہے تو کیا نظر نہیں جاتی اس پر؟ پوچھتے نہیں ہیں بھئی کون سا ہے. چونکہ یہ ایک بیماری ہے، اس بیماری کا باقاعدہ علاج کروانا پڑتا ہے. وہ علاج کیا ہے انشاءاللہ آج عرض کروں گا، لیکن پہلے آپ بیماری کو سمجھیں. تو جس بندے کے اندر شہوت کی بیماری ایکسٹریم لیول تک چلی جاتی ہے، اس کے جسم کے اعضاء کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے، بعد میں تو خیر توبہ کر لی، ماشاءاللہ باشرہ ہیں، نیک ہیں، لیکن اپنے جوانی کا واقعہ سناتے ہیں. کہنے لگے کہ ہم جو ان کا بزنس تھا، مختلف دفتروں میں کالز ہوتی تھیں اور بات چیت کرتے تھے. تو کہنے لگے کہ ایک دفعہ کہیں کسی آفس میں فون کیا تو آگے سے جو خاتون جو سیکرٹری تھی اس نے بات کی، تو کہنے لگے اس کی بات کرنے کا انداز، اس کا لہجہ وہ اتنا خوبصورت اور اتنا دعوت دینے والا تھا کہ ہم تو پریشان ہی ہو گئے. تو کہنے لگے چند مرتبہ اس دفتر میں کسی کام سے فون کیا تو صرف آواز سن کر شوق پیدا ہو گیا کہ اس حور کو جا کے دیکھنا ہے. تو کہنے لگے باقاعدہ پلان کر کے میں ان کے دفتر پہنچا. اللہ کی شان جب دیکھا تو جو سیکرٹری بیٹھی ہوئی تھی وہ انتہائی موٹی سی خاتون اور بڑا ہی پکا رنگ اس کا. تو میں نے اس سے جب پوچھا کہ جی یہاں جو اصل سیکرٹری ہوتی ہیں وہ چھٹی پہ ہیں، تو اس نے آگے سے کہا نہیں جی یہاں تو میں ہی ہوتی ہوں. تو جب وہ بولی نا تو پتہ چلا کہ یہی ہے. تو ماشاءاللہ آواز سن کر پٹری سے اتر گئے تھے، شکل دیکھ کر واپس راستے پہ آ گئے. وہ تو خدا کا شکر ہے، میں نے کو کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو وہ خوب شکل نہیں تھی، ورنہ آپ تو دل دے بیٹھے تھے. تو جس کے اندر یہ شہوت کی بیماری ہوتی ہے اس کے کان بھی غلط استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، آنکھیں بھی غلط استعمال ہوتی ہیں، ہاتھ بھی غلط استعمال ہو رہا ہوتا ہے. بعض اوقات عورت کو چیز لیتے یا دیتے وقت بجائے چیز پکڑانے کے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں. عید کے دنوں میں بعض نوجوان خاص طور سے چوڑیوں کا سٹال لگاتے ہیں. ان کا مقصد چوڑیاں بیچنا نہیں ہوتا، اپنا مطلب پورا کرنا ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ واضح سمٹمز ہیں، یہ واضح علامت ہیں کہ دل بیمار ہے، روح شدید بیمار ہے اور اس کو علاج کی ضرورت ہے.
اب اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر امت کی عورتوں کو حکم دیا ہے کہ آپ جب کسی غیر مرد سے بات کریں، نامحرم سے بات کریں، تو اپنی آواز میں نرمی اور لوچ کو اختیار نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ جو آگے دوسرا بندہ ہے جس کے دل میں مرض ہے، جس کے دل میں بیماری ہے، وہ کسی مغالطے میں مبتلا نہ ہو جائے. چنانچہ قرآن کریم کے اندر ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من نسائی ان اتقین فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. دیکھیں اس کو مرض قرآن نے کہا ہے کہ اے نبی کے گھر والیوں، یعنی ظاہر تو مخاطب انہی کو کیا جو امہات المومنین تھی، لیکن مراد اس سے تمام امت کی خواتین ہیں. اگر تم تقوی اختیار کرو تو بات کرتے وقت نرمی اختیار نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ طمع کرنے لگے وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے. مرض کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ طمع نہ کرنے لگے وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے. تو دیکھیں ابھی آپ کو روحانی بیماری کا میں عرض کر رہا تھا کہ شہوت ایک روحانی بیماری ہے کہ ہر نامحرم کی طرف توجہ بڑھ جاتی ہے. تو قرآن نے اس کو مرض کہا، باقاعدہ بیماری کہا. تو جب یہ پتہ چل گیا کہ یہ بیماری ہے اور یہ چند بیماریوں کا آپ کو تعارف بھی کروا دیا، ان کے ٹیسٹ بھی بتا دیے، اور جب یہ پتہ چل گیا کہ یہ بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں، تو بھائی پھر ان کا علاج کروانا چاہیے، پھر علاج کی فکر کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم یہی بیماریوں والے گندے دل لے کے اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں. موت کا وقت تو متعین ہے، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے. تو کیا ہم انہی گندے دلوں کو لے کے اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے؟ جب ہماری میموری کارڈ کو کھولا جائے گا تو اس میں کیا بھرا ہوگا؟ اللہ اکبر. یہ تو ہر بندہ خود ہی جانتا ہے کہ دل و دماغ کی لائبریری میں کیا بھرا ہوا ہے. کتنے بت ہیں، کتنی تصویریں ہیں، کتنے صنم ہیں جو دل و دماغ میں بٹھائے ہوئے ہیں. تو ان سے جان چھڑانے کے لیے ہمیں ان کے علاج کی ضرورت ہے، دل و دماغ کی صفائی کی ضرورت ہے.